تو میں حاضری کے دو تین طریقے آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے، بوتل دکھا کے مریض کی حاضری کرتے ہیں۔ بوتل کے اندر تعویذ لگاتے ہیں اور مریض کو وہ بوتل دکھاتے ہیں تو جو بھی چیز ہوتی ہے وہ حاضر ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ بعض دفعہ وہ اس ڈائریکٹ بوتل کے اندر چلی جاتی ہے اور دھوئیں کی شکل میں یا بادل کی شکل میں اس طرح وہ مریض کو نظر بھی آتی ہے۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کی مٹھی کے اندر تعویذ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے معمولات جو ہیں وہ پڑھ کے دم کرتے ہیں تو وہ چیز الحمدللہ حاضر ہو جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے مریض کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے سورۃ فیل پڑھیں تو اس سے بھی الحمدللہ حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے تجربے سے گزر چکی ہیں۔ تو میرا اپنا جو ذاتی طریقہ یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ ایسے سامنے جنات کو آواز دیتے ہیں، سامنے مریض آ کر بیٹھتا ہے، آواز دیتے ہیں کہ بھائی سامنے آ جاؤ اور بات کرو، جو پکڑا ہے مریض کو، کیا وجہ ہے، تو اللہ کا احسان الحمدللہ کہ فوراً حاضری ہو جاتی ہے۔ تو آپ حضرات کسی بھی طریقے سے حاضری کر سکتے ہیں۔ تو پھر جس مریض کے اوپر حاضری ہو جائے پھر ان سے بات چیت کریں۔ میں پہلے کچھ جو پیچھے میں نے ایک بات کی تھی کہ جو وہ بات پھر رہ جائے گی کہ جس مریض کے اوپر حاضری نہیں ہوتی یا حاضری ہوتی ہے وہ چیزیں آ کر بات نہیں کرتی، تو اس کو آپ کس طرح ہینڈل کریں گے؟ اس مریض کو آپ اس طرح کریں گے کہ جس مریض کے اوپر اگر حاضری نہیں ہوتی، معذرت حاضری ہوتی ہے لیکن وہ چیزیں آ کر بات نہیں کرتی، تو ایسے کریں گے کہ یہ 3 انگلیاں آپ اس کی پکڑ لیں گے اور صحیح کس کے پکڑیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اگر پھر بھی نہیں بات کریں تو ان انگلیوں کو تھوڑا سا پیچھے کر لیں، تھوڑا سا پیچھے کی طرف زور دیں، ان کو تھوڑی سی تکلیف دیں تاکہ وہ بات کریں۔ اور پھر اگر اس طرح کرنا مشکل ہو تو یہاں پنسل رکھ لیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے سامنے ایک پتھر نہیں بلکہ آپ کے سامنے انسان ہے، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ بعض حضرات عاملین حضرات میرا شکوہ ہے ان سے کہ وہ اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ ایک تو ہمارے سامنے مریض ہوتا ہے، جنات نے اس کی جسم کو توڑ کے رکھا ہوتا ہے، اوپر سے عامل صاحب بھی اتنا ظلم کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک بچی کو لے کر آئے تو اس کی یہ جگہ یہاں سے کافی بڑا زخم بنا ہوا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی کیا ہوا، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی عامل صاحب نے سر پکڑ کر اپنے ڈیسک کے اوپر مارا اور بچی کا سر پھٹ گیا۔ تو میرا دل بہت دکھا، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں ضرورت پڑے، اگر آپ کو کوئی سوٹی مارنے کی، کوئی ڈنڈا مارنے کی یا کوئی سختی کرنے کی، تو پھر اپنے ہوش آواز میں رہیں اور ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں مریض کو کم سے کم تکلیف ہو۔ پہلے تو کوشش کریں کہ اس نوعیت تک ہی نہ جائیں، اپنے اعمال وظائف اس کو مضبوط کورس دیں تاکہ اس کی جان چھوٹے۔ اگر خدا نخواستہ بعض دفعہ ایسے خناس آ جاتے ہیں جو سیدھا حملہ کرتے ہیں، جو کسی صورت بھی نہیں مانتے، اور بعض دفعہ ان کے اوپر کچھ تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے، تو اس صورت میں ایسی نرم جگہ کا انتخاب کریں جہاں مریض کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو۔ تو 2 طرح کے جو مریض ہیں ان کا علاج میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ ایک تو حاضری کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، دوسرا جو جس مریض کے اوپر جنات آ کر بات چیت نہ کرتے ہوں اس کا طریقہ بھی میں نے عرض کر دیا ہے کہ ان سے بات چیت کس طرح کریں۔ اب جو جنات حاضر ہو جائیں تو ان سے آپ کس طریقے سے بات کریں گے؟ یہ عام آدمی بھی کر سکتا ہے، عامل بھی کر سکتا ہے، بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کو سب سے پہلے تو آپ ان سے ان کا مذہب پوچھیں کہ وہ کس مذہب کے ہیں، پھر اس نوعیت سے، اس اعتبار سے ان سے بات کریں۔ مسلم ہیں تو اس اعتبار سے بات کریں، کرسچن ہیں تو اس اعتبار سے بات کریں، یعنی آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جائے گا کہ میں نے ان کو یہودی ہیں تو ان سے کس طرح بات کی جائے۔ ہر مذہب کے آدمی سے ایک الگ طرز سے، ایک الگ طریقے سے اس کے لیے ایک الگ دلیل ہوتی ہے، اس کو بندہ الگ دلیل دے کر قائل کرتا ہے، قائل کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ یاد رکھیں جنات کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں،
جنات کو جلانے میں جلد بازی نہ کریں، جنات کو مارنے میں جلد بازی نہ کریں۔ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جنات کے معاملے میں بندہ ناچیز جو ہے میں بہت نرم گوشہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت جلدی مان جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں۔ آج سے کوئی تقریباً 8 یا 9 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی امام الدین صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بچی کو لے کر آئے اور نوجوان بچی تھی، اور ساتھ انہوں نے اتنے بڑے بڑے 2 توڑے اٹھا رکھے تھے۔ اگر انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری بچی ہے، پٹھان تھے بیچارے، تو یہ ہماری بچی ہے اور اس کو جنات کی تکلیف ہے، اور تکلیف یہ ہوتی کہ وہ بچی اپنے کپڑے یہاں سے پھاڑ دیتی۔ اب وہ بچی اپنے کپڑے یہاں سے پھاڑ دیتی، تو وہ جو 2 توڑے بھر کر لائے وہ کپڑوں کے بھر کر لائے، عورتوں کے کپڑے بھی ختم ہو گئے اور مردوں کے بھی ختم ہو گئے۔ جیسے ہی اس کو پہناتے وہ کپڑے یہاں سے پھٹ جاتے، معذرت مجھ سے غلطی ہوئی، پھاڑ نہیں دیتی بلکہ پھٹ جاتے تھے اس کے کپڑے، خود بخود یہاں سے چیر لگتا اور ایسے پھٹ جاتے۔ تو پھر انہوں نے بتا رہے تھے کہ مجبوراً ہم نے اس بچی کو گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ جب اس بچی کو لے کر آئے تو اس کے اوپر ایک جن حاضر ہوا جس کا نام اسماعیل تھا۔ تو میں اس وقت موجود تھا، میرے استاد جی نے اس سے بات کی، اور وہ غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ جنگ کریں گے تو میرے پاس بھی بہت بڑی فوج ہے اور آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ تو میرے استاد جی نے فرمایا کہ مجھے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تم نے جو کیا میری بچی کے ساتھ، ہماری بیٹی کے ساتھ، وہ بہت غلط کیا۔ تو پھر استاد جی نے اس سے پوچھا اسماعیل تمہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میری بیٹی ہے۔ تو استاد جی نے کہا اسماعیل اگر تمہاری بیٹی کو کوئی بندہ تھپڑ مارے، تو وہ ایک دم غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اگر میری بیٹی کو کوئی تھپڑ مارے گا تو میں اس کا بازو توڑ دوں گا، میں اس کا بازو کھینچ کے نکال دوں گا اور میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ تو استاد محترم نے فرمایا کہ اسماعیل تمہاری بیٹی کو کوئی تھپڑ مارے تو تم اس کا بازو نکالنے کے لیے تیار ہو، تو میری بیٹی کو تم ننگا کر رہے ہو تو میں تمہیں چھوڑ دوں۔ بہت کام کی بات اس نے بتائی۔ اس نے کہا دیکھیں ہم سے جو غلطی ہوئی ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، اور ازالہ تو ہم نہیں کر سکتے، جو ہوا آپ ہمیں معاف فرما دیں، آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا۔ چونکہ جو کام کی بات بتائی اس نے وہ یہ بتائی کہ دیکھیں مفتی صاحب، آپ ہیں انسان بنا ہے مٹی کے ساتھ، اور ہم ہیں جنات بنے ہیں آگ کے ساتھ۔ اب مٹی کے اندر ٹھہراؤ ہے جبکہ آگ کے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب ہمیں غصہ آپ سے زیادہ آتا ہے، ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے، ہمارے اندر برداشت کی کمی ہوتی ہے، آپ کے اندر برداشت ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور اس کے قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی، بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو عزیزان محترم، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنات کے معاملے میں جلدی نہ کریں اور بہت نرم گوشہ اختیار کریں، ان کو پیار سے سمجھائیں، ان کو دعوت دیں، اور پھر آپ کے ساتھ جو جماعتیں جڑی ہوئی ہیں ان کو اپنی جماعت کے ساتھ جوڑیں، ان کو آزاد نہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ آزاد جانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے تو اس شرط پہ چھوڑیں کہ آپ ہمارے مریض کو تنگ نہیں کریں گے۔ اگر وہ اس چیز پہ راضی ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، تو آپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو جماعتیں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، آپ ان کو اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی قوت بڑھ جائے گی۔ ہمارے ہاں الحمدللہ جنات کا ایک بہترین قسم کا سیٹ اپ ہے۔ اس وقت ہمارے کئی مراکز ہیں جنات کے۔ ہمیں اگر کوئی جن آ کر کہے نا کہ ہماری تعداد 1 کروڑ ہے، تو بعض دفعہ ہم اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں کہ تم 1 کروڑ ہو تو کیا ہوا۔ تو عزیزان محترم، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں،
ان کے ساتھ نرم روی اختیار کریں۔ میں ایک بات آپ کے گوش گزار اور کر دیتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک جگہ میں کیس کر رہا تھا، تو ایک بچی تھی، بچی کے اوپر جنات آتے تھے۔ ایک جن آتا تھا، وہ اس کی بچی کی یہاں سے ہڈی توڑ دیتا، یہاں سے ہڈی توڑ دیتا، توڑ کے چلا جاتا، کہہ دیتا کہ میں بچی کی ہڈی توڑ کر جا رہا ہوں۔ اب وہ بیچارے بچی کو لے کر ہاسپٹل جاتے، پلستر کرواتے، لیکن بچی کو تکلیف الگ سے۔ کچھ دن بعد وہ پھر آ کر کہتا کہ جی آپ کی بچی کی بازو ٹھیک نہیں ہوئی، پھر چلا جاتا۔ اب وہ ایکسرا کرواتے، کچھ بچی کو تکلیف ہوتی تھی، اور واقعتاً جب اس کا ایکسرا کروایا جاتا تو دیکھا جاتا کہ بچی کی ہڈی اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد آتا اور کہتا کہ جی میں بچی کو ٹھیک کر کے جا رہا ہوں، اور وہ پلستر بھی کاٹ کے جاتا تھا۔ جو پلستر بچی کے جسم کے اوپر ہوا ہوتا تھا، وہ پلستر بھی وہ کاٹ کے جاتا تھا۔ تو بہت سارے عاملین حضرات وہاں گئے، لیکن بچی ٹھیک نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا دعویٰ تھا اور اس کا چیلنج تھا کہ جو عامل مجھے حاضر کر دے گا، حاضر کر جائے گا بچی کے اوپر، یہاں حاضری دلا دے گا میری، میں اس کا غلام ہو جاؤں گا۔ مجھے لے کے مجھے سارے حالات انہوں نے بتا دیے۔ تو جب میں نے بچی کے حالات دیکھے، میں نے دیکھا کہ واقعی اس کی ہڈی جگہ سے ہلی ہوئی ہے، کچھ محسوس ہو گیا اس طرح مجھے۔ تو میں نے اپنی ترتیب کے ساتھ، جو ہماری سیدھی سادھی ترتیب ہے، میں نے اس کو بلایا۔ تقریباً 3 یا 4 منٹ کے بعد وہ آ گیا، تو بات چیت شروع کی۔ اس نے غالباً وہ ہندو مذہب کا تھا، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، جو مقصد کی بات آپ حضرات کو بتانے کے لیے اتنا بڑا واقعہ سنایا، وہ صرف ایک بات کی وجہ سے ذہن میں اتنی بڑی بات آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا تو چیلنج تھا کہ مجھے کوئی حاضر نہیں کر سکتا، تو آپ کا چیلنج ٹوٹ گیا ہے، آپ کا دعویٰ ختم ہو گیا ہے۔ تو مجھے اس نے کہا، بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا مولوی صاحب نہیں، میرا دعویٰ اپنی جگہ برقرار ہے، ابھی بھی میں جاتا ہوں، آپ مجھے حاضر کر کے دکھائیں اگر ایسی بات ہے تو۔ میں نے کہا پھر آپ حاضر کیوں ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کی عاجزی اور آپ کی فقیری دیکھ کر یہاں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ اگر مجھے علم کے ذریعے سے آپ کھینچتے تو آپ مجھے نہیں لا سکتے تھے، کیونکہ میں بہت بڑا عامل بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں۔ خیر میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ بچی کو ٹھیک کریں، بچی کا بازو ٹھیک کریں اور جائیں۔ اس نے کہا جی بچی کو لٹا دیں۔ ہم نے بچی کو لٹا دیا اوپر، بچی کے اوپر اس نے کہا جی چادر ڈالیں، چادر ڈال دی۔ تقریباً 8-10 منٹ بعد بچی اٹھ گئی۔ جب وہ اٹھی تو دیکھا کہ اس کا پلستر یہاں سے کٹا ہوا تھا اور ہڈی اپنی جگہ بالکل بہترین سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب جنات کے ساتھ نرم روی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے دوست بھی بنیں گے، آپ کا خیال بھی رکھیں گے۔ اور ایک چیز میں نے آزمائی ہے کہ جو جنات قبضے میں ہوتے ہیں نا، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ موقع دیکھتے ہیں کہ کب ہم عامل کو تکلیف پہنچائیں اور کب ہم عامل کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن جہاں جنات کے ساتھ دوستی کی جائے تو یہ بہت زبردست دوست ہوتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہوا کہ میں بے چین ہوا اگر کسی معاملے میں، انسان ہے، دنیا ہے، ہزاروں معاملات انسان کے ساتھ لگے آتے ہیں، تو میں کسی معاملے میں اگر بے چین ہوا تو کئی بار میرے دوستوں نے آ کر مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کو کیا معاملہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کیا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور زبردست بات بتاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں جو جنات کام کر رہے ہیں اور ان کے جو سب سے بڑے کمانڈر ہیں، اور ان کا نام ہے شیخ خالد بن ولید۔ ان کی مختصر کارگزاری عرض کرتا ہوں آپ سے کہ یہ جس آدمی کے پاس تھے اس کو لے کر کراچی میں گئے یہ لوگ علاج کے لیے۔ عامل صاحب نے ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے بانس کے، تو انہوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ جب عامل صاحب تھک گئے، 3-4 ڈنڈے ٹوٹ گئے، تو پھر اس نے سر اٹھایا اور اٹھا کر دیکھا کہ جی بس آپ مولوی صاحب آپ تھک گئے ہیں، میں تو ابھی یہی ہوں۔ تو خیر وہ وہاں سے ٹھیک نہیں ہوا، پھر اس کو لے کر ہمارے پاس آئے، تو ہم نے اس کو دعوت دی، پیار سے بات کی، تو الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر اس نے اپنا نام
خود ہی انتخاب کیا کہ جی میرا نام خالد بن ولید رکھیں. تو میرے استاد جی کے الفاظ تھے کہ آپ اس نام کو تو چن رہے ہیں لیکن اس نام کی لاج بھی رکھنی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ جی میں اس نام کی لاج رکھوں گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اس نے اس کی لاج رکھی ہوئی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کو دعوت دیں، اسلام کی دعوت دیں، اور ان کو کلمہ پڑھائیں، ان کو اپنے قریب کریں. اس سے آپ کی قوت بڑھے گی، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا عمل بھی مضبوط ہوگا. اور آپ کے جہاں آپ کی جماعت میں 10 لوگ ہیں، اگر 5 لوگ مسلمان ہو کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ 15 ہو جائیں گے. اور وہ جو 10 لوگ ہیں ان کو یہ سمجھائیں کہ ان 15 لوگوں کو ٹرین کریں. آپ جس ترتیب سے آپ حضرات ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ٹرین کریں کہ یہ ہمارے ساتھ کام کریں، اور ان کو اپنے ساتھ جوڑیں. پھر اپنے ساتھیوں کا ایک مرکز بنائیں، ایک جگہ مختص کریں کہ آپ نے یہاں رہنا ہے. آہستہ 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 کر کے ان کا ایک پورا سیٹ اپ بنائیں. الحمدللہ اس وقت ہمارے ہاں جنات کا ایک مکمل سیٹ اپ ہے اور مکمل نظم و ضبط ہے. اس میں ان کی رہائش بھی ہے، ان کا کھانا پینا، ان کے مدرسہ، ان کے اسپتال، یعنی جناتی زندگی جو ہے وہ تقریباً انسان کی زندگی کی قریب قریب ہے. تو یہ ہمارے ہاں اس کا پورا الحمدللہ ایک نظم و ضبط ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ حضرات بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں، ہمت کریں اور اس کام کو صحیح معنوں میں کریں تو اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے مددگار ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں خیر کے ساتھ رکھے، اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائیں دکھ انسانیت کی خدمت کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کچھ جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کے متعلق بھی عرض کروں گا انشاءاللہ. مشفقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.